بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بہت ہی اہم باتیں کی ہیں، بہت خطرناک باتیں بھی ہیں اور بہت اہم باتیں بھی ہیں۔ ایک بات کا ذکر یہاں پر میں کروں گا پہلے، اس کے بعد پھر دوسری باتوں پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ناظرین جو بڑی اہم ہے اور سب سے اہم ہے اس پوری پریس کانفرنس میں، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج ہو یا جنرل باجوہ، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، سارے قانون کے اندر آتے ہیں، سب کو قانون کو فالو کرنا پڑے گا، چاہے کسی بھی عہدے کا مالک ہو، چاہے کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے جو سینیٹر ہیں ان کے سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا، اس کی مثال انہوں نے دی کہ کس طرح سے ان کو صبح 3 بجے گھر سے اٹھایا گیا، پہلے ان کے جو پوتے پوتیاں تھے ان کے سامنے ان کو مارا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، اس کے بعد لا کے ایف آئی اے نے جب گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو لا کے اگلی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے ان کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا، سیکچولی ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر طرح سے ان کی تضحیک کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا قصور کیا تھا۔ آخر قصور یہی تھا کہ جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ، آپ نے جو رجیم چینج کی ہے، جو اس امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اب سارے چور اور کرپٹ، جس میں شہباز شریف اور حمزہ کو بھی عدالتوں نے باعزت بری کر دیا، یہ بات کہی تھی انہوں نے۔ اور ناظرین، یہ بات جھوٹی تو نہیں ہے نا، یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کو لانے والے اور اس کو ابھی تک برقرار رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، کیونکہ جس طرح سے یہ پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی گئی، ان کے درمیان جو ایلفی لگائی گئی، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے ملکی مفاد کے لیے کوئی انہوں نے اتحاد نہیں کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، صرف اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے اور اپنے آپ کی جان خلاصی کرنے کے لیے، نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے، یہ سارے کام کرنے کے لیے یہ حکومت میں آئے۔ اور ان کو لانے والے کون تھے اور ہینڈلر کون تھے، ان کے بارے میں سواتی صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس بات پر ان کو اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا تنقید اگر کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے آپ کے خیال میں کوئی جرم کیا تھا تو ان کو پکڑ کر آپ کورٹ میں پیش کریں، کورٹ اس کو سزا دے گی۔ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس سینیٹر کو، جو ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور جو ایوان بالا کا ایک ممبر ہے، اس کو آپ اٹھا کر لے آتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی، ایف آئی اے اس کو ٹارچر کرتی ہے، اس کے بعد ایجنسیاں ٹارچر کرتی ہیں اس کو۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے یہ بہت اہم بات کی، اور انہوں نے اس بہت بڑے ادارے کو پہلی دفعہ ڈائریکٹ للکارا ہے اور اسے واضح پیغام دیا ہے کہ اب آپ کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، آپ کو بھی اپنے آپ کو قانون کے تحت لانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، آپ جس کو چاہے اٹھا لیں، جیسے شہباز گل کو اٹھایا انہوں نے، جیسے عمران ریاض کو اٹھایا انہوں نے، جس طرح سے انہوں نے جمیل فاروقی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا۔ یہ ساری مثالیں دی عمران خان صاحب نے۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے کہ جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے یہ فاشزم ملک میں، ہمارے ملک میں اس وقت رائج ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا تو ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس کو چاہے آپ نے اٹھا لیا، جس کو چاہے آپ نے اندر کر دیا، اور اس کو پھر تشدد بھی ایسے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی طریقے سے کیا کہ آپ کوئی بھی سننے والا اس کو شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی کہ اعظم سواتی کو جب انہوں نے تشدد کیا تو پوری دنیا کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز تھے، واشنگٹن پوسٹ سے لے کر ہمارے ملک کے ڈان اور جنگ نیوز اور جتنے بھی اخبارات ہیں، سب اخبارات نے اس کو سرخیوں کے ساتھ شائع کیا کہ پاکستان کے ایک سینیٹر کو صرف اس لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اس نے آرمی چیف پر تنقید کی ہے۔ تو ناظرین، آرمی چیف پر تنقید کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا نا؟ وہ آرمی چیف بھی فوج کا ہے اور فوج ہماری عوام کی ہے۔ اگر عوام ہے تو فوج ہے، فوج ہے تو آرمی چیف ہے۔ اس کا ذکر تو ہمارے جو سابقہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے، جنرل جو غفور صاحب تھے، انہوں نے، آصف غفور صاحب، انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا تھا کہ فوج عوام سے ہے، یعنی کہ عوام ہے تو فوج ہے، فوج ہے تو اس کا چیف بھی ہے۔ تو یہ بیان تو خیر بڑا انہوں نے سخت دیا تھا، اس کے بعد ان کو سنا ٹرانسفر بھی کر دی گئی تھی ان کی، لیکن
ناظرین یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک شریف شہری کو اٹھائیں، جس کو دل کرتا ہے اٹھا لیں، تنقید کرنا جرم بن گیا۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ بات خالی اعظم سواتی نہیں کہہ رہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کو لانے والے کون ہیں۔ ناظرین ایک بات دیکھیں، اگر تو یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہم خیال ہوتی نا، یعنی کہ ماضی میں بھی ان کے نظریات ملتے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو بندہ اعتبار کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری ہم خیال جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ تو ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن تھے ماضی میں۔ پیپلز پارٹی نے کیا کچھ نہیں کہا نواز شریف کے بارے میں، آصف زرداری نے کیا کچھ نہیں کہا، مولوی نواز شریف ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا، بڑے چور اور بڑے ڈاکو قرار دیا، اور ایسے ہی نون لیگ آصف زرداری کے بارے میں کیا کہتی رہی۔ تو اس کے بعد فضل الرحمان اور او اے این پی دیکھیں اور فضل الرحمان کو دیکھ لیں، ان کا شدید دشمنی تھی ماضی میں، اب دیکھیں دونوں اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایم کیو ایم دیکھیں اور پیپلز پارٹی دیکھیں، جن کا سندھ کے اندر باقاعدہ دشمنی چلتی ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تو ناظرین اتنی انہونیاں خود بخود تو نہیں ہو جاتی نا، یا کچھ تھوڑی سی ایفرٹ سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور اب عوام کھل کر بول رہی تھی پہلے ہی، اب عمران خان صاحب نے اب سریعام وہ بات کر دی، اور ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد، اس پریس کانفرنس کے بعد، جی ایچ کیو سے اہم ترین شخصیات عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے، تقریباً یہی سمجھے 20 تاریخ تک کی ڈیٹ ہے، 20 تاریخ تک کی الٹیمیٹم دیا ہے ان کو، اور سب عمران خان نے دبے لفظوں میں نہیں بلکہ واضح لفظوں میں کہا کہ ان تمام حلقوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ کر سکتے ہیں، جن کا کردار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، براہ راست نہیں، وہ بالواسطہ کس کو کہہ رہے تھے ناظرین؟ وہ فوج کو کہہ رہے تھے، وہ جنرل باجوہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ بندوبست کر لیں، اس حکومت کو چلتا کریں، نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، ورنہ ہم مارچ کا اعلان کریں گے جو لانگ مارچ ہے، اور وہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اور ناظرین بڑی یہ مستند اطلاعات آ رہی ہیں کہ 20 اکتوبر تک کی ڈیٹ دی گئی ہے طاقتور حلقوں کو، اس امپورٹڈ حکومت کو، کہ آپ کے پاس صرف 3-4 دن کا ٹائم ہے، اس کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں، اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کروائیں، کیونکہ ابھی جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں ناظرین، اس کے بعد تو کوئی بھی حجت رہ ہی نہیں جاتی کہ یہ حکومت اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ اس کو جانا چاہیے اور اس کو ہر حال میں جانا چاہیے، کیونکہ عوام نے ان کے خلاف ریفرنڈم دے دیا ہے۔ یہ ریفرنڈم کیسے ہے ناظرین، یہ میں اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اور یہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ریفرنڈم تھا، تو یہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس ویڈیو میں ناظرین جو قانون کے بارے میں عمران خان صاحب نے بات کی، اور ان اداروں کے بارے میں جو بات کی جو قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے ملک کی ناظرین بدنصیبی ہے کہ یہاں پر جو طاقتور ادارے ہیں یا ان کے سربراہ ہیں یا جو بڑی شخصیات ہیں، وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں، قانون کو وہ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں ملک میں اتنا فاشزم پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، کہ اب دیکھیں جتنا ظلم کر رہے ہیں، جتنا تشدد کر رہے ہیں، جتنا خوف اور ہراس انہوں نے پھیلایا ہوا ہے اس ملک میں، یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا آج انہوں نے کھل کر، کیونکہ عام سوشل میڈیا پر یہ بات چلے اس کی اور ویلیو ہوتی ہے، اور عمران خان جیسا ایک ٹاپ کا لیڈر اگر یہ بات کرے گا تو اس کی ویلیو اور ہے۔ ناظرین یہی بات جو آج عمران خان نے کہی ہے، یہی تو سواتی صاحب نے کہی تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی ڈائریکٹ ان قوتوں کو بتایا ہے کہ جن قوتوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا اہم اعلان کیا کہ اب وہ اعظم سواتی صاحب کے جو ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس کو وہ پوری دنیا میں اٹھائیں گے۔ وہ انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے جو جنیوا میں ہے، اس میں لے کے جائیں گے اس بات کو، انٹرنیشنل جو پارلیمنٹ ہے اس میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سے اس کی مذمتی قرارداد کو پاس کروائیں گے۔ تو ناظرین ان سارے اقدامات کے بعد جو کہ بہت ہی اہم اقدامات ہیں، اس سے اس امپورٹڈ حکومت اور اس بندے کی جگ ہنسائی ہوگی کہ جس بندے پر تنقید کرنے کی وجہ سے اعظم سواتی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری طاقتیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو عمران خان نے ایکسپوز کرنے کا کہا ہے۔ پہلے ہی وہ بدنام ہو چکے ہیں، عوام میں جا کر دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر اب دیکھ لیں کس طرح سے ہماری جو امپورٹڈ حکومت کو لانے والے لوگ تھے، ان کے ہینڈلر تھے،
اور امپورٹڈ حکومت کو کس طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات کہی شہباز شریف کے جو استقبال ہوا امریکہ میں، اس کے بارے میں۔ ناظرین یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، لیکن یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ یہ تو عوام بھی جانتے ہیں ناظرین کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو کس طرح ساری بین الاقوامی طاقتیں اور ہمارے جو دوست برادر اسلامی ممالک ہیں کس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور اب کس طرح سے انہوں نے دھتکار دیا ہے شہباز شریف کو، بری طرح سے دھتکارا ہے انہوں نے شہباز شریف کو۔ جو امریکہ کا دورہ کیا وہاں پر دیکھیں کیا عزت افزائی ہوئی ہے، کسی بڑی شخصیت سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، ترستے رہے وہاں پہ تصویریں کھنچوانے کے لیے، اور ان کو ایک کارنر پہ کھڑا کر دیا جاتا رہا، وہاں پہ ان کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ اصل میں ناظرین دنیا میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا، بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور جیسے شہباز شریف نے اپنے خود کہا کہ ہم بھکاری ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پھر کون سی شک والی بات رہ گئی؟ تو دنیا ناظرین غلاموں کی عزت نہیں کرتی، دنیا ہمیشہ بہادروں کی عزت کرتی ہے، ڈٹ جانے والوں کی عزت کرتی ہے، جو سچ کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنی مثال دی عمران خان صاحب نے کہ جب ٹرمپ کا دور تھا تو ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا، عمران خان نے اس ٹرمپ کی ٹویٹ کو اسی ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا تھا اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے افغانستان میں۔ تو ناظرین اس کے بعد دورہ بھی کیا عمران خان صاحب نے، اور جس پرتپاک استقبال کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آج تک کسی وزیر اعظم کا نہیں ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران خان نے بہت سخت بیان دیا تھا ٹرمپ کے خلاف، لیکن پھر بھی ان کی بہت عزت افزائی کی گئی، کیونکہ ناظرین دنیا ہمیشہ بہادروں کی عزت کرتی ہے، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، غلاموں کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، کیونکہ غلام کی اپنی تو کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کی ڈوریاں، اس کی ڈوریاں کوئی ہلا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہاں ان کے جو آقا ہوتے ہیں، جو مالک، ان کی پھر بھی عزت کی جاتی ہے، لیکن اب تو ان کی عزت بھی ناظرین ختم ہو چکی ہے۔ جو حالیہ دورہ ہوا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے امریکہ کا، اس میں بھی ان کو لال جھنڈی دکھا دی گئی، اور ان کو بھی کوئی کسی طرح کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، یعنی کہ سارے ناکام ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی، امپورٹڈ حکومت ناکام ہو گئی، اس کو لانے والے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ ناکام ہو گئے، اور اب اس کے اتحادی کس طرح سے آپس میں لڑ پڑے ہیں، زرداری نے کیسے گیم ڈالی ہے پوری پی ڈی ایم کو، یہ ناظرین اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔